اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ الی آخرہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ قابو پائیں تمہارے اوپر، نہ تمہاری رشتہ داری کا وہ لحاظ کریں اور نہ ہی عہد کا لحاظ کریں، یردونکم بافواہہم، اپنے منہوں سے تم کو راضی کرتے ہیں، وتابى قلوبہم، اور ان کے دلوں میں انکار ہے، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو خرید کرتے ہیں گھٹیا قیمت کے بدلے، فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا عمل کرتے ہیں، لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا وہ لحاظ کرتے ہیں نہ عہد کا لحاظ کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم تفصیل کے ساتھ آیتیں بیان کرتے ہیں علم والی قوم کے لیے، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ پہلی آیات کریمہ یہ ابو سفیان کے متعلق نازل ہوئی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو سفیان نے، اس نے کفار مکہ کی ایک مرتبہ خوب دعوت کی، کفار مشرکین کو بلا کر کہا کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے وعدے کر رکھے ہیں، عہد مادی، ان سب کو توڑ دو، سارے متفق ہو جاؤ، یکجا ہو کر مسلمانوں کو مٹا دو، تہس نہس کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے یہ آیت کریمہ تب نازل فرمائی، اے مسلمانوں، کافر کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں لیکن دل تمہارے ساتھ نہیں ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ اللہ سے بڑھ کر بندہ مومن کا کوئی دوست نہیں ہے، سب سے بڑا دوست مومن کا کون ہے؟ وہ کریم جل وعلا، وہ سب کا دوست ہے، سبھی کا ہی فائدہ کرنا چاہتا ہے، کوئی خود اپنا نقصان کرے تو اس کی اپنی مرضی۔ اللہ کریم نے کتنی ہمارے ساتھ دوستی ظاہر فرمائی کہ ہماری جو جان کے دشمن ہیں وہ بھی ہمیں بتائے، اور جو ہمارے ایمان کے دشمن ہیں وہ بھی اللہ کریم نے ہمیں بتائے۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں جان کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے ایمان کے بھی دشمن ہیں، لہذا خبردار رہو، منہ سے تم کو راضی کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر ہے، یعنی کہ آستین کے یہ سانپ ہیں، آستین کے سانپ، جو کالا سانپ ہوتا ہے نا وہ شور نہیں ڈالتا، وہ چپکے سے کاٹ دیتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بندے کو سلا دیتا ہے۔ اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کافروں کو بھی یہی مثال ہے، جگہ جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا یہ کافر تمہارے دوست نہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست ہیں، لہذا ان سے خبردار رہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ بہترین دوست ہیں، کافروں کے بارے میں آج مسلمان کہتے ہیں، وہ کہندا پھر دوستی دا کنج دا کران گے ایٹم دے نال، وہ بم مار دینے، اسی کہنے بہترین دوست ہیں۔ اللہ فرماتا مومن مومن کا دوست ہے، کافر مومن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی آیتوں کو گھٹیا قیمت کے بدلے میں مول لیتے ہیں، تورات انجیل انہوں نے پیسے دے کر دنیا دے کر انہوں نے احکام کو تبدیل کروایا،
ان کے جو پوپ پادری ہیں، اللہ فرماتا ہے دنیا کے گھٹیا مال کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں، خرید کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو گھٹیا قیمت کے بدلے میں۔ ایک ہے دین، ایک ہے دنیا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو دنیا دے کر دین خرید کرے، وہ بدبخت ہے جو دین دے کر دنیا خرید کرے۔ آخرت دین ہے اور یہ دنیا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس دنیا میں تم نے آخرت کی کمائی کرنی ہے، اپنے دین کو محفوظ کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی صفت ہے، گھٹیا قیمت کے بدلے میں اللہ کی آیتوں کو وہ بیچتے ہیں، خرید کرتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا ہی برا عمل کرتے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کا دل ہمارے ساتھ متفق ہو جائے، جس کا دل متفق نہ ہو وہ کبھی دوست۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہر وقت تمہیں نقصان پہنچانے پر مصروف رہتے ہیں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیچاں دی اشنائی کولو کدی کسے فیض نہ پایا، نیچاں دی اشنائی کولو کدی کسے فیض نہ پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ تو یہ اصل میں نیچ لوگ یہ ہیں، ہم نے تو اور لوگوں کو نیچ بنا رکھا ہے نا، نیچ قوم میں۔ جو مومن ہوتا ہے وہ نیچ نہیں ہوتا، مومن قوم یہ بڑی اعلیٰ قسم کی قوم ہے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ برادریاں اللہ پاک نے صرف پہچان کے لیے بنائی ہیں، وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُم، یہ تو پہچان کے لیے ہیں۔ اگر مومن ہے، جس مرضی برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ گھٹیا نہیں ہے، نیچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک وہ اعلیٰ ہے۔ جو کافر ہیں، مومن ہیں، فاجر ہیں، اللہ ان کو نیچ کہتا ہے اور مومن سمجھتا بھی انہی کو ہی نیچ ہے۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اس دنیا دے لوکاں کولو منگ پناہ فقیرا، سچے دا ملکوڈی باندے جھوٹے دا مل ہیرا۔ اللہ سچے اور جھوٹے یار کی پہچان نصیب فرمائے۔ فرمایا اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، نماز روزی کی پابندی کریں، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دینی بھائی ہیں، جیسے تمہاری شان ہے ایسے ہی ان کی شان ہے، ان کے ساتھ پھر مسلمانوں کا ساتھ سلوک کرو۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے جس مذہب کے اندر انسان پہلے ہے نا، اس مذہب سے اور دین کے علاوہ باقی تمام مذاہب سے، دینوں سے انکار کرنا، ان سے لا تعلقی، ان سے بیزاری اختیار کرنا، صرف دین کو ہی ماننا، دل سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل میں اس کی تصدیق کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ مثلا کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو توبہ کرائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بندہ مان، خدا کا نبی مان، خدا کا بیٹا مانتے ہیں نا، تو یہ جو بیٹے والے کفر کرتے ہیں اس سے اس کو توبہ کرائی جائے گی۔ یہودی ہے تو اسی طرح یہودیوں کو ان کے یہودی مذہب سے بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا۔ مرزائی ہے تو اس کو مرزا قادیانی سے لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ یا اسی طرح اگر کوئی مومن ہے اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کو اپنے وہ پیچھے جو گناہ کر بیٹھا ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے، اللہ پاک میں شرمندہ ہوں، آئندہ تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اللہ فرماتا ہے جب توبہ کر لیں گے تو پھر ان کی عزت آبرو مال جان تمہاری طرح کیا ہو گئی۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ کلمہ پڑھ لیں، نماز روزے کو اختیار کریں تو انہوں نے اَصَمُوا دِمَاءَهُمْ مِنِّي او کما قال علیہ السلام، منی اَصَمُوا دِمَاءَهُمْ یا اَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ او کما قال علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام فرمایا انہوں نے اپنی مال جان اولاد کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق ابھی باقی ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اندر آگے اب جو کچھ مرضی کرے معافی ہے، نہیں، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق کیا ہے؟ کیا مطلب؟ اسلام میں آنے کے بعد اگر کسی اسلام کی حد کو کراس کریں گے تو اسلام کی سزا پھر اس کے اوپر عائد ہوگی، اسلامی سزا تو وہ نہیں بچ سکتا نا۔ ایسے ہی کو کافر آتا ہے یہاں پر امان لے کر آتا ہے، لیکن اگر وہ کسی اسلام کی حد کو کراس کرے گا تو اس کے اوپر سزا ہوگی۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امن لے کے آیا تو اب جو کچھ مرضی کرے، نہیں، اسلامی حقوق اس کے اوپر ابھی باقی ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن کا خون بہانا جائز نہیں ہے سوائے 3 وجوہات کے، الا بالسیب الزانی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ مومن ہو لیکن شادی شدہ ہو کر زنا کرے، شادی شدہ ہو پھر کیا کرے؟ زنا کرے، اس کا قتل کرنا یعنی سنسار کریں گے اگر اسلام کا قانون ہو۔ دوسرا نبی پاک علیہ السلام فرمائے اگر کوئی کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے اب قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ تیسرا نبی پاک علیہ السلام فرمایا اگر کوئی اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ اسلام سے پھر گیا، اب اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ اسلام کے اندر یہ آیا کیوں؟ اگر آ گیا تو اب اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے تھا۔ یہ اسلام میں آیا، اسلام میں آنے کے بعد پھر واپس چلا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام سے نفرت کی ہے۔ پہلے کافر تھا، اس کا حکم اور ہے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اب اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اسے توبہ کی پیشکش ہے، توبہ اگر کر لے فبہا، وگرنہ اس کی گردن قلم کر دی جائے۔ توبہ کر لیں، اسلامی حقوق بن جائیں گے، لیکن اس کے باوجود اگر اسلامی حدوں کو وہ کراس کریں گے تو اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر اسلامی سزائیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کافر نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تمہارا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ وہ دینی رشتہ ہے کہ جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ اللہ ایسا اسلامی ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ اسلامی فکر سوچ نہیں ہے، آج ہم دوسرے کو دینی بھائی نہیں سمجھتے، مسلمان پاکستان کا جو وہ عراق والے کو نہیں سمجھتا، کویت والے کو نہیں سمجھتا، کویتی ہو، عراقی ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ سعودی ہو، جو بھی ہو، جب ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا دین مذہب جب ایک ہے تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دینی بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف ہی سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی تو یہ تعلیم ہے، حدیث مصطفیٰ کی تو یہ تعلیم ہے، لیکن آج آگے سے کچھ ماحول نے، چونکہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے نا، جو دوسری تعلیم ہمارے اندر داخل ہو گئی، اس تعلیم نے ہماری سوچوں کو تبدیل کر لیا۔ لیکن اقبال فرماتے ہیں بچا کر دامن اپنا بتوں سے، بچا کر دامن اپنا بتوں سے، غبار راہ حجاز ہو جا۔ یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال گویا آزری کر رہے ہیں۔ پہلا مصرع یہ ہے، یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال گویا آزری کر رہے ہیں، بچا کر بتوں سے دامن اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ آج ہر کسی نے اپنا الگ فرقہ بنا رکھا ہے، وہ دوسرے کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، دوسرے کو مومن نہیں سمجھتا، کہتے ہیں بس ہم حق پر ہیں دوسرے ناحق ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرو، اور جو تمہارے متفق عقائد ہیں ان عقائد کو رکھ کر ایک دوسرے کے بھائی بننے کی کوشش کرو، اللہ پاک وہ دوسرے مسائل بھی تمہارے حل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پر اقبال فرماتے ہیں نام آجمی و ہندی نہ عراقی و حجازی، کہ خودی سے میں نے سیکھی ہے دو جہاں سے بے نیازی۔ عراقی، حجازی، ہندی، پاکستانی، فرمایا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ محمد عربی کے وجہ سے ہے۔ جس کے پاس اسلام ہے
جہاں پر بھی ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم ہم سب دی حاضری مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، قبر حشر جہنم دے عذاب کو اپنی رحمت دی حفاظت نصیب فرما، بروز محشر کملی والے آقا علیہ السلام دی شفاعت طیبہ نصیب فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔